السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کی وجہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ آج کا موضوع ہے قرآن کیا کہتا ہے بنی اسرائیل کے بارے میں۔ یہ لفظ اسرائیل اور بنی اسرائیل یا بنی کے اردو میں معنی اسرائیل کے بیٹے، یہ لفظ قرآن میں بھی آیا ہے اور ایک بائبل میں بھی آیا ہے۔ یہ دونوں لفظ ہماری اردو لینگویج میں بھی اس طرح استعمال ہوتا ہے، بنی اسرائیل یا اسرائیل عربی میں استعمال ہوا ہے، اور اسی طرح یہ بائبل میں بھی استعمال ہوا ہے۔ تو میں تھوڑا سا کمپیریزن بھی کروں گا قرآن کا اور بائبل کا اس لفظ اسرائیل اور بنی اسرائیل کے حوالے سے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے دنیا میں بھی ایک ملک بنا ہے اسرائیل، وہ بھی ایک نام رکھ دیا گیا، اس کو بھی آپ کو غور کرنا پڑے گا۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو دنیا میں ایک پیلسٹائن ایک جگہ تھی جہاں پر عرب اور جوز رہا کرتے تھے۔ جوز کم تھے، عرب زیادہ تھے۔ پھر کوئی پولیٹیکل ایشو ہوئی، ہٹلر نے ان کو مارا، تمام ادھر سے جوز جمع ہوئے پیلسٹائن میں، اور عربوں نے ان کو بلا کے کہا رہو ہمارے ساتھ، اہلاً و سہلاً۔ پھر وہ رہتے رہے، پھر آہستہ آہستہ 1948 میں، یعنی پاکستان بنا 1947 میں، تو 1948 میں اسرائیل یہودیوں نے مطلب کہا کہ ہمارے پاس ایک یہودی ریاست ہونی چاہیے، جس کو مسلمانوں نے آج تک اس کو اپوزیشن کر رکھا ہے بیکاز آف ریلیجن۔ 1947 میں ہندوستان اور پاکستان میں مسلمانوں نے کہا ہم مسلمانی ریاست بنائیں گے پاکستان، اور 1948 میں یہودیوں نے کہا کہ ہم یہودی ریاست بنائیں گے، جوئش اسٹیٹ، جس کا انہوں نے نام اسرائیل رکھا۔ اس میں جو یہودی رہتے ہیں وہ اپنے کو اسرائیلی کہتے ہیں۔ تو مسلمان جو ہیں اور دنیا کے لوگ جتنے بھی ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، ہندو ہوں، بدھسٹ ہوں، ایتھیسٹ ہوں، وہ جوئش اسٹیٹ ریکگنائز کر رہے ہیں اسرائیل، اور اس میں جو لوگ رہتے ہیں وہ یہودی ہیں اور ہیبرو لینگویج بولتے ہیں، اریمک ہیبرو یہ لینگویج بولتے ہیں۔ یہ ببلیکل بھی لینگویج، بائبل میں بھی اس کا لینگویج میں ذکر ہے کہ بائبل میں کیا لکھا ہوا ہے، وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ تو یہ بیسیکلی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ عام طور پہ یہودی، میرے غور کیجیے، عام طور پہ یہودی جو ہوتے ہیں اسرائیل میں رہنے کی وجہ سے انہیں اسرائیلی کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ اسرائیلی ہیں، اور جو وہاں کے بنی اسرائیل ان کے بیٹے ہو گئے بنی اسرائیل ہو گئے، چلڈرن آف اسرائیل۔ تو یہ تو ایک کانسیپٹ بنا دنیا میں، آج کی دنیا میں اسرائیل میں جو لوگ رہ رہے ہیں اسرائیلی سمجھے جاتے ہیں۔ اسی طرح بائبل میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں، بائبل جو ہے، یہ جو بائبل ہے یہ عیسائیوں کی کتاب ہے۔ اب یہ جو بائبل ہے عام طور پہ لوگوں کو نہیں معلوم ہے، تھوڑا سا میں بالکل سرسری بتاؤں گا۔ اس کا جو پرانا عہد نامہ ہے، یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، جس کے اندر 46 بکس ہیں، 46۔ یہ 46 بکس اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہیں، اس کے اندر اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ، پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ، اس کو ملائیں گے دونوں کو تو یہ عیسائیوں کی بائبل ہے۔ لیکن یہودی جو ہیں وہ صرف اولڈ ٹیسٹمنٹ کو بلیو کرتے ہیں، جس میں آدم سے لے کے موسیٰ علیہ السلام تک کا ذکر ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ، پرانا عہد نامہ۔ اور جو اس کے اندر جو پہلی 5 کتابیں ہیں اس کو وہ تورا کہتے ہیں، جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی ان کے حساب سے، یہودیوں کے حساب سے۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ جس میں 46 بکس ہیں، اور پرانا عہد نامہ ہے، اس کے اندر جو صرف یہودی بلیو کرتے ہیں، یہودیوں کا اس پہ عقیدہ ہے، اور اس میں اسرائیل بھی آیا، لفظ اسرائیل بھی آیا، اور اسرائیل کے بیٹے بھی آئے، اس میں ذکر ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں۔ پھر آگے چل کے نیا عہد نامہ آتا ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ کے بعد جو یہ نیا عہد نامہ ہے، اس کو نیو ٹیسٹمنٹ میں عیسیٰ السلام کا ذکر ہے زیادہ تر، اور گاسپل رائٹرز ہیں، تو اس میں بھی یہ اسرائیل بھی آیا، بنی اسرائیل بھی آیا، ہاؤس آف اسرائیل۔ تو یہ میں آپ کو بتانا اس لیے رہا ہوں کیونکہ ہمارے قرآن میں پڑھنے سے پہلے آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ اس وقت دنیا میں یہودی جو اسرائیل میں رہ رہا ہے وہ یہودی اپنے کو اسرائیلی کہہ رہا ہے، اور بائبل میں اس کا کیا ذکر ہے۔ بائبل میں بھی اس کا ایک ذکر ہے یہودیوں کے بارے میں اور اسرائیلیوں کے بارے میں، اور وہ بھی ہمیں پتہ چل جائے۔ تو اس کے لیے یہ دیکھیں گے آپ۔ دوسرا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے قرآن کیا کہتا ہے۔
قرآن کیا کہتا ہے اسرائیل اور بنی اسرائیل کے بارے میں. یہ ہم قرآن سے بھی دیکھیں گے اسرائیل کون ہے, بنی اسرائیل کون ہے, اور پھر جناب ان کے پاس ان کو کیا دیا گیا تھا, اور جناب کیا وہ فضیل یافتہ لوگ ہیں, مطلب ان پہ اللہ نے فضل کیا, یا ان کے پاس رسول نبی آئے تھے, انہوں نے کیا ان سے معاہدے کیے گئے اور انہوں نے کیا کیا. اور آج کی دنیا میں آج اس وقت کون ہے بنی اسرائیل؟ اس لیکچر کا مین مقصد ہے آج کی دنیا میں کون ہے بنی اسرائیل, چلڈرن آف اسرائیل کون ہے. تو قرآن سے بھی دیکھیں گے اور بائبل سے. تو سب سے پہلے ہم اس کو بائبل سے میں آپ کو بتاؤں گا. جو پہلا پیج ہے اس میں بائبل میں جو میں ورسز پڑھ رہا ہوں یہ یہودی اور عیسائی دونوں کا عقیدہ ہے. یعنی پرانا عہد نامہ میں یہودی بھی بلیو کرتے ہیں اور عیسائی بھی بلیو کرتے ہیں. نئے عہد نامہ جو ہے اس کو اولڈ ٹیسٹمنٹ بھی یعنی عیسائی بلیو کرتے ہیں نئے عہد نامہ کو, اور پرانے عہد نامہ کو یہودی بلیو کرتے ہیں. یہودی نئے عہد نامہ کو بلیو نہیں کرتے, نیو ٹیسٹمنٹ کو. تو یہ جو میں پڑھوں گا یہ جو ہے اس کے معنی یہ جوز کا بھی عقیدہ ہے اور عیسائیوں کا بھی عقیدہ ہے. یہ جو میں اب پڑھوں گا یہاں پر اولڈ ٹیسٹمنٹ پرانا عہد نامہ ہے, اس میں 46 بکس ہے. اس کا ایک بک ہے جینیسس 32, اس کی 25. اب ہم یہ دیکھیں گے اسرائیل کیا ہے, کون ہے بائبل میں, کیا اسرائیل کا ذکر ہے, اور بنی اسرائیل ہاؤس آف اسرائیل یا چلڈرن آف اسرائیل کا کیا ذکر ہے. تو یہ جو ورسز ہیں بائبل کی اس میں یہ جینیسس کی 32 اور 25. جب اس نے دیکھا کہ وہ اس پر غالب نہ ہوا تو اس کی ران کی نس کو چھوا جو فی الفور سکڑ گئی. یہ میں اس کا جو بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ایک دو پہلوان کشتی لڑ رہے ہیں, دو پہلوان کشتی لڑ رہے ہیں, اور ایک پہلوان نے دوسرے پہلوان کی ایسی مطلب ایسا جیسے کہتے ہیں انوکھی عام لاک یا کراٹے کا کوئی بھی ایسا لاک لگا دیا کہ جس کی جو پنڈلی تھی دوسرے کی سکڑ گئی. جب اس نے دیکھا کہ وہ اس پر غالب نہ ہوا تو اس کی ران کی نس کو چھوا جو فی الفور سکڑ گئی. تو نمبر 26 میں تب وہ بولا مجھے جانے دو کہ پاؤں پھٹتی ہے. وہ بولا میں تجھے جانے نہ دوں گا مگر جب تک کہ تو مجھے برکت نہ دے. جو لڑائی جس کی آپس میں دو میں ہو رہی تھی, جو پٹ رہا تھا اس نے کہا مجھے چھوڑ دو, جانے دو, صبح ہونے والی ہے. تو جس نے جو اس کو ضرب لگائی ہوئی تھی اس نے کہا میں تمہیں جب چھوڑوں گا جب تم مجھے برکت دو, برکت کرو, برکت دو. یہ کنٹینیوٹی میں پڑھ رہا ہوں. تو جس پہ لاک لگا ہوا تھا, جس کی سگڑ گئی تھی پنڈلی, اس کے بارے میں آگے تب اس نے کہا کہ تیرا نام کیا ہے؟ تو وہ بولا یعقوب. جس کی جو قبضے میں تھا اس نے اس سے پوچھا, جس نے قبضہ اس پہ کیا ہوا تھا, کہ تمہارا نام کیا ہے؟ جو برکت کہہ رہا ہے مجھے برکت دو. تو اس نے کہا میرا نام یعقوب ہے. تو 28 میں اس نے کہا تیرا نام آگے یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا, کہ تو نے خدا سے اور آدمیوں کے ساتھ لڑائی لڑی اور تو غالب آیا. یہ خدا لڑ رہے تھے یعقوب علیہ السلام سے. استغفر اللہ, یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے. یعقوب علیہ السلام کی کشتی ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کی پنڈلی سکڑ گئی. یہ بائبل پڑھ رہا ہوں میں آپ کو. ہم لوگ جب پڑھتے ہیں ایک چیز اس پہ غور نہیں کرتے. اور اس نے کہا آپ مجھے چھوڑوں گا جب مجھے آپ برکت دیں. تو اس نے پوچھا, اچھا اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا میرا نام یعقوب ہے. تو کہنا ٹھیک ہے, برکت یہ دے رہا ہوں کہ آج کے بعد تمہارا نام یعقوب نہیں اسرائیل ہوگا. اور کیوں؟ کیونکہ تم نے اللہ سے کشتی لڑی اور بڑے بڑے پہلوانوں سے کشتی لڑی اور سب کو ہرا دیا. تو یہ ببلیکل کانسیپٹ ہے, یہودیوں اور عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ قرآن کے اندر نہیں پڑھ رہا. میں بائبل کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہودیوں کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کس طرح لقب دیا گیا یعقوب علیہ السلام کو. یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کا لقب کس نے دیا؟ نعوذ باللہ, اللہ نے, جب اس کی کشتی لڑی اور جب وہ ہار گئے. یہ ببلیکل کانسیپٹ ہے. یہ بتانے کا مقصد یہ ہے. ہمارے معاشرے میں ایسی باتیں ہو رہی ہیں کہ مطلب پتہ نہیں یہودی لوگ کیسے اپنا مذہب کو پھیلا دیتے ہیں لوگوں میں. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم پڑھ کہاں سے رہے ہیں. کیا ہم قرآن پڑھ رہے ہیں یا بائبل پڑھ رہے ہیں؟ یہ بائبل پڑھ رہا ہوں میں. تو یہ پرانا عہد نامہ میں آج ہر یہودی کو پتا ہے کہ یعقوب کا ٹائٹل
یعقوب علیہ السلام کا لیبل یا اس کا لقب اسرائیل ہے، اور ان کے جو بیٹے ہیں وہ بنی اسرائیل ہوگا، چلڈرن آف اسرائیل. یہ کہاں سے پتہ چل رہا ہے آپ کو؟ ابھی قرآن کو تو ہم نے ٹچ ہی نہیں کیا ہے، یہ تو بائبل کا ذکر ہو رہا ہے. اب آئے نیا عہد نامہ، نیو ٹیسٹیمنٹ. یہ جو نیو ٹیسٹیمنٹ ہے، یہ بلیف ہے کرسچنز کا، جوز کا نہیں ہے. اس میں عیسیٰ السلام کے بارے میں ذکر آتا ہے جرمیہ 50:6. تو جیسس کہہ رہے ہیں، یہ ان کے الفاظ کوٹڈ ہیں، میری امت کے لوگ بھٹکی ہوئی بھیڑیں تھی، ان کے چرواؤں نے ان کو گمراہ کر دیا. جو ان کے چلانے والے چروا ہوتے ہیں نا، انہوں نے بھیڑوں کو گمراہ کر دیا. یعنی کہ کن کے یہ جو ہیں، یعنی عیسیٰ السلام کہہ رہے ہیں یہاں پر، استغفر اللہ، بائبل کا میں پڑھ رہا ہوں، کہ بتانے کا وہ میری جو امت ہے وہ بھیڑ کی طرح، بھیڑ نہیں بکریاں، بھیڑ بکریاں. اور ان کے چروائے کون ہیں؟ یہودی. یہ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، بائبل کی پڑھ رہا ہوں، قرآن کی بات نہیں ہو رہی ہے. تو انہوں نے ان کو کیا کر دیا؟ گمراہ کر دیا. اور وہ پہاڑوں پر ان کو آوارہ پھرنے دیا. وہ پہاڑ ٹیلے پھرتے رہے اور اپنی آرام گاہ بھول گئے. یہ پہاڑوں میں کون پھر رہا ہے؟ نہیں معلوم جی؟ ہاں، ان کی، عیسیٰ السلام کی نہیں. یہ بائبل کا کوٹیشن پڑھ رہا ہوں، یہ قرآن نہیں پڑھ رہا ہوں میں. یہ یہودی جو ہیں، یہ یہودی جو ہیں، یہ جیسس بول رہے ہیں یہودیوں سے. یہ بائبلیکل ہے، قرآن کی ابھی بات ہی نہیں ہو رہی ہے. ابھی تو ان کا دیکھ رہے ہیں وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے جو ہیں یہ بھٹک گئے سارے، اور یہ پہاڑوں میں ٹیلوں میں بھول گئے. اور آرام گاہ کون سی تھی؟ بنا لیا پیلسٹائن انہوں نے. اب اللہ تو استغفر اللہ بنائے تو انہوں نے زبردستی اسرائیل میں، تو ان کے آرام گاہ بھول گئے تھے. وہ یہ ہے، تو پہاڑ ٹیلے پھرتے رہے اور اپنی آرام گاہ بھول گئے. تو آگے ایکٹس میں 10:36 میں یہ کلام خدا نے اپنے بنی اسرائیل کے پاس بھیجا. یہ بائبل پڑھ رہا ہوں میں، بنی اسرائیل کے پاس بھیجا جب یسوع مسیح کی معرفت جو سب کا خداوند ہے سلامتی کی بشارت دے. تو عیسیٰ السلام بائبل میں یہ لکھا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پیغام ہے یہ اللہ کی طرف سے اور یہ بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا ہے. تو یہ بنی اسرائیل آپ کو پتہ چل رہا ہے، یہ یہودی کی بات ہو رہی ہے. ببلیکل لوک کی 19 اس کی 10 ورس. کیونکہ ابن انسان اس لیے آیا ہے کہ کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈے اور بچائے. جو کھوئے ہوئے ڈھونڈے اور بچائے، جو بھٹک گئے ہیں ان کو ڈھونڈے اور بچائے بنی اسرائیل میں. اور میتھیو کے اندر 15:24 اس سے جواب میں کہا، میں اسرائیل کے گھرانے کے کھوئے ہوئے بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا. میں جو ہوں سوائے بنی اسرائیل یا اسرائیل کے جو بھٹک گئے لوگ، بھٹکے ہوئے جو لوگ ہیں اسرائیل، بنی اسرائیل یہودی، ان کے پاس بھیجا گیا ہوں. یا اسحاق علیہ السلام کی جو اولاد ہے، یہ لوگ کہتے ہیں یہودی ہیں. یہ میں آپ کو اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ ببلیکل جب میں کانسیپٹ پڑھ رہا ہوں تو آپ کے ذہن میں کلیئر ہو جائے کہ میں بائبل سے بتا رہا ہوں. یہ قرآن کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں کہ معاشرے میں بنی اسرائیل کو عیسیٰ السلام خطاب کر کے کہہ رہے ہیں جو یہودی تھے، ان سے بات ہو رہی ہے. تو وہ کہتے ہیں میتھیو 10 کے اندر 6 کے اندر، بلکہ اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا ہے.